الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین، ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم کے ساتھ ہر جمعے کی طرح آج بھی، جبکہ 8 محرم الحرام شریف ہو گئی ہے اور اتوار کو 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا دن ہوگا، تو سابقہ جمعوں کی طرح ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک کے توسل سے ہمارا پیغام رسول اور پیغام قرآن اور اللہ کا فرمان، وہ احباب کی خواہش پر ہر جمعے کو ہم حصول برکت کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں. تو آج بھی ہم پیش کریں گے، لیکن پہلے امام عالی مقام سید الشہداء اور آپ کے دیگر رفقائے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے سے پہلے خواجہ خواجگاہ معین بے کسا والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل بیت رسول کا تذکرہ کیا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. گزشتہ جمعے ہم نے اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کرنے کا اور فرمان مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہم نے بیان کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آل سے، میری اہل بیت رسول سے جو محبت کرے گا ان کو کیا ملے گا. الحمدللہ ان ایام میں پورے عالم اسلام میں اہل بیت رسول کے تذکرے ہوتے ہیں. ہم بھی بارگاہ حسینیت میں حضور کی آل کی خدمت میں کچھ ان کے فضائل بیان کریں گے. جیسے گزشتہ جمعے امام پاک کی ولادت کا میں نے ذکر کیا.
آئے وہ حسین جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی سنائی، اقامت بھی سنائی، اور اپنی زبان مبارکہ ان کو پہلے دن ہی چوسنے کے لیے پیش کی، یعنی جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں۔ اور جو ان کی عظمت، ان کا صبر، ان کا استقلال آج جو سب کے سامنے ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے صبر کے لیے، استقلال کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مخدومہ کائنات سیدہ آپ کی والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار، وہ بھی جب دعا کرتی ہیں ان کے صبر اور استقلال کی دعا۔ مولا علی کائنات مرتضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جب بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں صبر کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا بھی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کے ساتھ، صبر یعنی ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو، اور صبر، پھر صبر کے بعد عبادت ہے، نماز ہے، صلاۃ ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا، ایمان والا اور اللہ سے مدد مانگنے والا اور صبر کرنے والا، جو صابر ہے وہ ہی نماز ادا کر سکتا ہے۔ بے صبرہ جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عبادت صبر کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، نسبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، 100 نوافل سے 2 بہتر جس میں حضوری ہو جائے۔ اور پھر جو صبر کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کی جو حیات ہے، فرمایا بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا، ان کی زندگی کا علم نہیں، خبر نہیں، شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ پھر جہاں سوال پیدا ہوتا ہے، زندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، یہ پارہ نمبر 2 کی سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ ہے، اور پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ مفہوم معانی وہی ہے جو پہلی سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ میں ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں،
اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کر دیں، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے وہ کھلائے بھی جاتے ہیں، پلائے بھی جاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں آیات جو ہے میں نے پڑھی ہیں، ان میں نتیجہ یہ نکلتا ہے شہید زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء کرام جنہوں نے کرب و بلا میں اپنی جانیں، اپنی قربانیاں پیش کی، وہ بدرج اولا زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ حسین، تیری عظمت پہ قربان جائے۔ حسین کا مقام دیکھیں، شان دیکھیں، رفت دیکھیں، بلندی دیکھیں، درجات دیکھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت دو عالم علیہ السلام مسجد میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حسین مسجد میں تشریف لائے، چھوٹی عمر ہے، لمبا قمیض تھا، کرتا پہنا ہوا تھا، وہ پاؤں میں اٹک رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور حسین پاک کو اٹھا لیا۔ یعنی اتنی بھی ان کو ان کی تکلیف برداشت نہ ہوئی کہ کپڑا قمیض پاؤں میں اٹک رہا تھا، کہیں گر نہ جائے، لیکن آپ کو یہ علم تھا کہ یہ گرنے والا نہیں بلکہ گرتوں کو سہارا دینے والا ہے۔ اور پھر وہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں حسین کی شان، حسین کا بچپنا ہے، مسجد میں تشریف لائے، دیکھا نانا مصطفیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس نماز کا بھی کیا کہنا، جس نماز کا امام الانبیاء علیہ السلام حسین پاک آئے، مسجد میں تشریف لے گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے نانا جان کی پشت پر، کمر پر سوار ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے جبریل، جی رب جلیل، جاؤ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھی دو، پیغام بھی دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک آپ سر سجدے سے نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ نیچے اتر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کو طوالت دی، 1 2 3 4 5 10 20 40 50 60 70، لیکن نبی علیہ السلام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ حسین پاک نے نیچے اترنا بھی پسند نہ فرمایا۔ جب اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے 72 ٹائم 72 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جب 72 مرتبہ مکمل کیا، حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے، گھر آئے۔ سیدہ پاک نے فرمایا، مخدومہ کائنات نے فرمایا، حسن و حسین کی والدہ نے فرمایا، جنتی عورتوں کی سردار مولا علی، مرتضی علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حرم پاک نے، زوجہ پاک نے فرمایا، بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کی اما جان میں مسجد میں گیا، نانا جان نماز ادا فرما رہے تھے، آپ کا سر سجدے میں تھا، میں آپ کی پشت پر سوار ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اب سیدہ پاک بڑی لذت لے کے، یعنی معزوز ہو کے اپنے بیٹے سے سن رہی وہ سارے کا سارا معاملہ، ماجرا۔ کہا پھر کیا ہوا؟
عرض کی اما جان نانا جان نے تسبیحیں بہت لمبی پڑھی، بہت لمبی تسبیح کر دی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا جان نے 72 مرتبہ 72 ٹائم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا نانا جان کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ عرض کی اما جان آج نانا جان نے مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی ہے، میں نانا جان کی پشت پر سوار ہوا، انہوں نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ عرض کی اما جان ان تسبیحوں کی لاج کربلا کے میدان میں رکھ لوں گا، ان تسبیحوں کے مقابلے میں کہیں قاسم پیش کروں گا، کہیں علی اکبر پیش کروں گا، کہیں علی اصغر معصوم پیش کروں گا۔ عرض کی اما جان ان 72 تسبیحوں کے بدلے میں 72 نفوس قدسیہ کربلا میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے ریگستان میں یہ جتنی بھی تکالیف ہوئی، جتنا بھی ان کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حسین تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیری شان پہ قربان جائیں، تیرے مقام پہ قربان جائیں، تیری فہم و فراست پہ قربان جائیں۔ کربلا کے ریگستان میں آپ نے ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے نام، نانا جان کی امت کے نام ایک بہت وسیع و عریض پیغام چھوڑا۔ بتلایا یہ کہ مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے، تکالیف کا پہاڑ بھی آ جائے، تو یہ دیکھو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اللہ کی عبادت، یعنی نہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا، نہ ہی اللہ کی عبادت کو چھوڑنا۔ حسین پاک نے ایسے موقع پر قرآن کی تلاوت بھی کی، اور 10 محرم الحرام جب سب آپ پیش کر چکے اللہ کی راہ میں، ظلم و تشدد اپنی جگہ پر، لیکن مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ عظمت اہل بیت اور رفت اہل بیت، شان اہل بیت، صبر اہل بیت کا، اور دلیری اہل بیت کی، اور فہم و فراست اہل بیت کی، یعنی انہوں نے یہ سب کچھ پیش کر کے قرآن کو بچایا اور دین مصطفیٰ کی بقا کی خاطر یہ سب کچھ پیش کیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ فلاں کے لیے گئے، فلاں کے لیے، نہیں، یہ سب غلط ہے۔ یعنی جاہو جلال کے لیے، عزت کے لیے نانا مصطفیٰ کا منبر، نانا مصطفیٰ کا مصلی، یہ بہت تھا۔ صرف اور صرف حسین پاک اس لیے گئے کہ چھپ گیا شاہ زمانے دا، پر چھپن دتا نہیں مذہب نانے دا، ایہو مقصد سی کربل جانے دا، حق لا الہ الا اللہ۔ کون حسین؟ ارے کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، ارے کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات محترم، یہ پیغام حسین، پیغام عشق رسول، پیغام قرآن اور پیغام مصطفیٰ علیہ السلام ہم نے جو پیش کیا ہے، چونکہ بہت ہی دوستوں کی خواہش ہوتی ہے، ہمارے بھائی الحاج چودھری افضل صاحب اور ہمارے بھائی الحاج محمد افضل بٹ قادری مرحوم کے صاحبزادگان عرفان افضل بٹ اور عثمان افضل بٹ اور عمران افضل بٹ
ان کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ علی حجویری مسجد کی طرف سے آپ پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اہل بیت رسول کی عظمت، شان، رفت، بلندی کا پیغام جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو چونکہ مختصر یہ پیغام ہوتا ہے میں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد اور سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل، جو سننے والے سن کے ہمیں دعائیں دیتے ہیں، میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، سب کو میں مطلب کہ اہل بیت رسول کی عظمت، شان، فضیلت، رفت، بلندی بیان کر کے سننے کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ سب کو اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کرنے کی، وابستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔